السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل یا دہلیز کے ساتھ، اور اس کی 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ناول کا آلموسٹ ہاف پارٹ ہم لوگوں نے کور کر لیا ہے۔ ناول فل آف سسپنس ہے، بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ ابھی تک کھل کے باہر سامنے نہیں آئی ہیں، اور روشن نے بہت ڈیرنگ سٹیپ لیا ہے۔ وہ بھاگ آئی ہے اپنے گھر سے سرائے چھپ کر، اور میرے خیال سے تو اس نے کچھ بول کیا ہے، لیکن اچھا کیا ہے۔ ایویں تو ہر کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، کچھ اپنی من مرضی بھی تو ہونی چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جانے وہ کتنی دیر خیالات میں کھوئی رہی، ماں وہ چونک اٹھی، اطراف میں چمکیلی دھوپ پھیل چکی تھی اور ظفر شاہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا، رائفل بردار چوکیدار ٹہلتے ہوئے گاہے گاہے اس کی جانب دیکھ لیتا۔ اس نے ایک اور ملازم کو فیروزی شلوار سوٹ پہنے ہنستے مسکراتے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے 2 تھیلے اٹھا رکھے تھے، غالباً سودا سلف لے کر آ رہا تھا۔ روشی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے اشارے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سنو، اندر سے زوفی کو بھیج دو، کہنا بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ ملازم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ روشی کوفت بھرے انداز میں ٹہلنے لگی۔ بتائیے، یہ سگے چچا کا گھر ہے؟ جیسے آزاد کشمیر والے غلطی سے مقبوضہ کشمیر میں پھنس گئے ہوں۔ وہ جل کر سوچ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس طرف بھی نظر ڈال رہی تھی جہاں ملازم غائب ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد ملازم اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ بیبی کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کرتا ہے۔ ملازم یوں گویا ہوا جیسے ٹیپ چلا ہوا ہے۔ ہیں، ابھی تو بالکل فٹ تھی۔ اس کے منہ سے تعجب سے جملہ پھسلا تھا۔ ملازم نظریں جھکا کر واپس ہو گیا۔ اتنا تو خیر، مجھے اندازہ ہے کہ پپا اور کاکا جان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ یقیناً مال و دولتی کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ میرے پپا تو بالکل بھی لالچی نہیں ہیں، البتہ کاکا جان ہر زاویے سے مشکوک لگتے ہیں۔ میں نے تو زندگی میں کبھی انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کن خوش قسمت لوگوں نے ان کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت تو ہے ان کے پاس، پھر کیوں موڈ آف رہتا ہے؟ حتیٰ کہ شادی تک اپنی مرضی سے کی تھی، بالکل انگریزوں کی طرح بے رس اور خوش۔ ظاہر ہے محبت کا اثر ہے۔ لیجیے بیٹے بٹائے بچے کی طبیعت خراب کر دی۔ وہ کرتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماہین صبح گیسٹ روم سے نکل کر عالمتاب کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ اسے اتنی صبح اپنے کمرے میں دیکھ کر قدرے چونک پڑی تھی۔ تمام رات نیند نہیں آئی۔ ماہین نے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گویا وضاحت کی۔ ہاں کیا کریں، بات ہی ایسی ہے۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ ماہین سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ یاور بھی جاگتے رہے ہوں گے۔ عالمتاب نے اس کا ستا ستا چہرہ بغور دیکھا۔ ظاہر ہے۔ ماہین نے نظریں چرائی۔ کیا کریں، آزمائش سی آزمائش ہے، پورا گھر ہل کر رہ گیا ہے۔ وہ دکھ سے گویا ہوئی۔ ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا ابھی؟ یاور اٹھ گئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اور دل بھی نہیں چاہ رہا، چائے منگوا لیجیے صرف۔ یاور کا معلوم نہیں، میں تو بہت دیر سے باہر ہوں۔ اس نے کچھ سوچنے کے انداز میں جواب دیا۔ مصروف بھی تو بہت رہتے ہیں، حویلی آتے ہیں تو سمجھو 2-4 دن آرام کرتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں ماما سے چائے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے سرہانے لگے بٹن کو پش کرتے ہوئے کہا۔ فوراً ہی کلو اندر آ گئی۔ کلو، چائے لے آؤ، اور ذرا جلدی، باتیں بنانے مت بیٹھ جانا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ یاور کو بھی نیند کہاں آئی ہوگی رات بھر، اس لڑکی نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ ماہین خاموش رہی۔ بتاؤ، کیسی جگ ہنسائی کے سامان کیے ہیں؟ وہ پھر بولی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ماہین نے نپا تلا جملہ ادا کیا۔ اور بھی تو حویلی میں لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہاں لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ ہنوز تبصرے کر رہی تھی۔ اتنے ملازم ہیں، کسی نے بھی اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیسی چھو منتر ہو گئی۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ بھائی، کون ہے؟ وہ بیزار کن لہجے میں گویا ہوئی۔ دروازہ کھلا اور یاور علی خان اندر آ گئے۔ ایک لگتے کو ماہین کی نظر ان کی نظر سے ملی۔ ماہین نے فوراً ہی چہرہ موڑ لیا۔ السلام علیکم۔ ان کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ عالمتاب بھی آہستگی سے گویا ہوئی۔ بتاؤ، اب کیا کرو گے تم، کیسے تلاش کرو گے؟
میں کوئی تلاش ولاش نہیں کروں گا. میں کل ہی سے فرض کر چکا ہوں کہ میرے ہاں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی. مجھ سے کوئی اس موضوع پر بات نہ کرے. یاور علی خان نے تندی سے بابچ کی بات کاٹ کر کہا. ایک لمحے کو تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئی. ماہین تو ان سے خوی کا اظہار کرنے کے لیے بے چین تھی. ادھر ہنوز رات والی صورتحال تھی. یہ تو وقتی جذبہ ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا. عالمتاب نے مضبوط اعصاب کے ساتھ ان کا سامنا کیا. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس اگر وقت اور طاقت ہے تو جا کر کریں. میں کب منع کر رہا ہوں؟ میں تو اس وقت اس لیے حاضر ہوں کہ آپ کو اور ماہین کو بتا سکوں کہ ابھی اس وقت ہری پور روانہ ہو رہا ہوں. ماہین نے چونک کر ان کی شکل دیکھی. آف وائٹ بے شکن شلوار سوٹ، سیاہ واسکٹ میں سیاہ پشاوری چپل اور آنکھوں میں دہلا دینے والی گہری سرخی. واقعی بظاہر تو وہ نارمل اور پرسکونی نظر آ رہے تھے. کیوں ماہین کو ساتھ نہیں لے جا رہے؟ عالمتاب نے تعجب سے پوچھا. نہیں، بس آپ ذرا جلدی سے ایک کپ چائے پلوا دیں. انہوں نے آستین اوپر کر کے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی. آ رہی ہے چائے. میرا خیال ہے کہ ماہین. پلیز بھابھی بیگم، میں کوئی کام بھی بغیر سوچے سمجھے کرنے کا عادی نہیں ہوں. ماہین اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو؟ چائے آ رہی ہے. عالمتاب الجھ کر اسے بغور دیکھنے لگی. آتی ہوں ابھی، اس نے جیسے بمشکل کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی اور سیدھی اپنی خوابگاہ میں چلی آئی. بیڈ پر ڈارک بلو سوٹ کیس تیار حالت میں موجود تھا. اس کا مطلب تھا ابھی وہ کمرے میں آئیں گے، مگر ہو سکتا ہے ملازم سے منگوا لیں. اس کا دل چاہا جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے دل کا غبار نکال ڈالے. ان سے بہت سارا لڑے اور دل بھر کر روئے. آخر اس کا جرم کیا ہے؟ وہ آنسو پیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی. اسی لمحے ملازم کے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اسے موجود پا کر قدرے خجل سا ہو گیا. آ جاؤں بی بی؟ یہ کون سا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر گھسے چلے آ رہے ہو. وہ ملازم پر برس پڑی. آ جاؤ اب، صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ بیچارہ سہمے ہوئے انداز میں سوٹ کیس کی طرف بڑھا، پھر رک گیا. بی بی، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ان کی چیک بک کہیں اٹھا کر رکھی ہے تو دے دیں، مل نہیں رہی. وہ ہچکچاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا. مجھے نہیں پتہ کسی چیک بک کا. وہ برہمی سے گویا ہوئی. بیچارہ کان دبا کر سوٹ کیس لے کر باہر چلا گیا. اسے میں کہہ تو دیا تھا، مگر پھر چین بھی نہیں پڑا. اٹھ کر چیک بک تلاش کرنے لگی. تمام درازیں دیکھ ڈالی مگر کہیں نظر نہ آئی. پھر اس نے ٹیبل پر رکھی فائلیں کھول کر دیکھنا شروع کی. وہ اتنی منہمک تھی کہ اسے یاور علی خان کی کمرے میں آمد کا پتہ تک نہ چل سکا. آخر 2 فائلوں کے درمیان رکھی نظر آ گئی. ماہین نے چیک بک ہاتھ میں لی. پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ یاور علی خان نے چیک بک اس کے ہاتھ سے اچک لی. خدا حافظ، یہ ان کے منہ سے نکلنے والا واحد جملہ تھا جو خاص کر اس کے لیے تھا. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یاور علی خان کمرے سے باہر جا چکے تھے. ماہین خود پر کنٹرول کرتے ہوئے دریچے میں آ کھڑی ہوئی. یہاں سے پورٹیکو واضح نظر آتا تھا. یاور علی خان پروقار انداز رفتار سے پورٹیکو میں نمودار ہوئے. ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا. وہ جیپ میں بیٹھے اور چند لمحوں بعد ہی جیپ نظروں سے اوجھل تھی. ماہین کے اعصاب شل ہو رہے تھے. وہ سر تھام کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی. ایسے مارا تھا بجو آپ کو ان لوگوں نے؟ مگر میں یوں نہیں مروں گی، ٹھیک ٹھاک سبق سکھاؤں گی انہیں. اس نے جیسے ایک نیا عزم باندھ لیا تھا. ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا. میں کیا کروں، میری عادت ہے مسکرانے کی. شکر ہے آج آپ بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں. اب آپ ایسا کریں فٹافٹ تیار ہو جائیں. وہ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ عارف آ موجود ہوا. تیار کیوں؟ کہاں لے جائیں گے مجھے؟ بالوں نے حیرانی سے سوال کیا. ہم نے بھلا کہاں لے جانا ہے آپ کو؟ یہاں آنا جانا تو زندگی کے ساتھ لگا ہے بھابھی. نہ آتے ہوئے پہ حیرت، نہ جاتے ہوئے پر تعجب. پھر بھی ہر انسان ایک ٹھکانے پر پہنچتا تو ہے. اس کے پاؤں کا چکر کہیں ٹھٹکتا تو ہے، وگرنہ جگہوں سے مسئلے بھی کبھی حل ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ پرندے دھوپ کی شدت سے گھر کے آنگن میں پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ مسئلہ تھا وہی، مگر پھر بھی ٹھکانہ پھر ٹھکانہ ہے. میں سب ٹھکانے کھو آئی ہوں عارف بھائی، کسی نئے ٹھکانے تک فی الحال بے ٹھکانہ ہوں. اس کی آواز رند گئی. عارف نے سوچتی ہوئی نظریں اس کی صورت پر جما دی. اس کی آنکھوں کی چمک بالوں نے اپنے چہرے پر گونتی محسوس کی. اس کی نظریں پھر کسی انجان بوجھ سے جھک کر رہ گئی. لال خان نے گھر سے نکال دیا ہے؟ عارف کی آواز اندیشے سے چور تھی. اس بیچارے میں اتنی ہمت کہاں تھی؟ خود نکل آئے ہم، بلکہ اس بیچارے کو مشکل سے نکال دیا ہے. وہ تلخی سے مسکرائی. کیوں؟ اس نے آپ کے ساتھ اس دن کوئی بہت بری بدسلوکی کی تھی؟ عارف کا اشارہ اس دن کی طرف تھا جس روز دونوں محوے گفتگو تھے اور لال خان آ گیا تھا. نہیں. پھر؟ بالو خاموش رہی.
کیا میں نے آپ کو کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا گناہ کیا ہے؟ وہ سر جھکائے پوچھ رہا تھا۔ بالوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگی تھی۔ آپ تو مجرم نمبر 1 ہیں۔ لال خان تو آپ کے مقابلے میں پھر بھی بے گناہ ہی ہیں۔ بالوں کی آواز رن گئی۔ جی مجرم؟ وہ اچھا، آپ یقیناً پہلے والا الزام دہرائیں گی جو میں سن ہی چکا ہوں، لیکن اگر آپ نے مجرم سے نپٹنے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو سب سے پہلے اپنے والد سے سوال و جواب کیجیے۔ ایک خیر خواہ اور ہمدرد کی حیثیت سے میں نے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی، بس یہی میرا گناہ ہے۔ عارف نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ خیر خواہ ہمدرد ایسے ہوتے ہیں؟ خیر خواہ؟ ساری دنیا میں آپ کو صرف لال خان ہی ملا تھا۔ 2 مردوں کا مسئلہ حل کرتے ہوئے آپ کو دھیان تک نہ آیا کہ ایک عورت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی، جس ماحول سے آپ کا تعلق ہے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بس کہیں بھی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ لڑکا کھاتا کماتا ہو۔ لڑکا؟ وہ طنزی انداز میں مسکرائی۔ عارف ایک لمحے کو خاموش ہو کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا وہ دل کا بہت اچھا ہے اور اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ایک عورت تمنا کرتی ہے۔ اس نے خاصے شرمندہ انداز میں وضاحت کی۔ سارے زمانے میں ایک وہی دل کا اچھا ملا تھا۔ پاگل نہیں ہوں میں جو آپ کی باتوں میں بہل جاؤں گی۔ میرا ہر طرح کا نقصان صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ غرائی۔ عارف کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ آپ مردوں کو رونے پیٹنے والے، آپ کو زندہ انسانوں کی کیا سمجھ؟ وہ پھر طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ مردہ نہیں ہے بھابھی۔ عارف نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں۔ پھر بھی آپ کے تو کسی کام کی نہیں ہے، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ میری زندگی بھی خاک کر دی ہے۔ آپ نے اگر دل کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے دل کی کیوں کی آج تک؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عارف دم بخود سا بیٹھا رہ گیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ جواباً کیا کہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اعتراف ہے، ہم نے تو آج تک یوں سوچا تک نہ تھا کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی طرح بے نشاں ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اور کیسے ہو گیا تھا۔ ہم سے کچھ تیرے مرہم بھی بڑے گہرے تھے، ورنہ صحراؤں میں رکتے نہیں بادل جانا۔ چلیے میں اعتراف جرم کرتا ہوں، آپ سزا سنائیے۔ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ بالو خاموش رہی۔ کیا آپ نے لال خان سے علیحدگی کا پکا فیصلہ کر لیا ہے؟ بالو نے چونک کر سر اٹھایا۔ خوش فہمی کے لطیف سے جھونکے نے اسے چھوا۔ فیصلہ؟ آ گئی ہوں اس کی بخششوں کو لات مار کر۔ تو پھر چلیے میں آپ کو غلام محمد کے پاس واپس چھوڑاؤں بغیر ہرجانے جرمانے کے؟ بالو نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، پورا ہرجانہ ادا کرنے کی ایماندار کوشش کروں گا۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ بالو کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ کے لیے کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کر لاؤں گا جو آپ کے خوابوں سے ہٹ کر نہ ہو، جس کی عمر بھی کم ہو اور جو آپ کو محبت بھی دے سکے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، بشرط زندگی۔ بالو کا دل پوری قوت سے سمٹا، پھر اسی قوت سے پھیلا۔ شکریہ، بہت برائے مہربانی، آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں سونا چاہتی ہوں، اس نے ترشی سے کہا اور پلنگ کی طرف بڑھ گئی۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، میں لال خان کے گھر سے نہیں، اپنے باپ کے گھر سے بھی آپ کے ہاں آئی ہوں۔ جائیے آپ یہاں سے۔ اس نے بدلحاظ لہجے کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ عارف چند لمحے مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ آگے کا کیا سوچا ہے؟ اس نے دم بخود سے لہجے میں سوال کیا۔ آپ اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دیجیے، اس نے سابقہ انداز میں جواب دیا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ مگر اس طرح تو نہیں چلے گا، بالآخر اس نے کہا۔ بالو خاموش رہی۔ اس کی خاموشی جیسے کہہ رہی تھی جاؤ یہاں سے۔ آپ یہاں اس طرح کیسے رہیں گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رہ لوں گی، میری دربدری کے ذمہ دار آپ ہیں، اب تو جو سوچنا ہے آپ کو سوچنا ہے، اس نے تڑک کر کہا۔ آپ جانتی ہیں میرا دل کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے؟ وہ شکستے لہجے میں گویا ہوا۔ جانتی ہوں، کوئی کلموہی آباد ہے اس دل میں جس نے آپ کو کبھی کچھ نہیں دیا اور نہ دے سکتی ہے۔ جہنم میں جائے نامراد، بالو جل کر بولی۔ خدا کرے کوئی معجزہ ہو، وہ نکلے آپ کے دل سے۔ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد؟ اس گلی کے دوسرے جانب کوئی رستہ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ خاک ہو جائے نامراد، جو میرے جیتنے کی چیز تھی کوسوں دور جیتے بیٹھی ہے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بڑبڑانے لگی۔ ڈھلتی شام کے سائے تھے جب جواد نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ ماہین نے کروٹ لے کر دوپٹہ اٹھایا اور کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جواد نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹیں جلائیں۔ ماہین اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ جواد تم؟ جی میں، السلام علیکم۔ وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ پاپا ہری پور چلے گئے؟
اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ ہاں چلے گئے۔ اس کے انداز سے اداسی جھلکنے لگی۔ آپ نہیں گئیں؟ اس نے عام سے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، وہ اتنا کہہ کر اپنی انگوٹھیوں سے کھیلنے لگی۔ کیوں؟ وہاں سے فوراً سوال آیا۔ بس ایسے ہی، اس نے نظریں چرائی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، پاپا پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ جواد نے جیسے دکھ سے کہا۔ ماہین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے تو خیر انہیں شاید کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کا بھی اب کچھ رول بنتا ہے۔ اس نے گویا ماہین پر تنقید کی تھی۔ بدگمان ہونے میں جلدی نہیں کرتے جواد، اس نے دھیرے سے کہا۔ نظر آنے والی حقیقت کو بدگمانی کہنا سب سے بڑی خود فریبی ہے خالہ، جواد نے بہت اکڑ سے انداز میں کہا۔ آپ تو روشی سے بہت قریب ہو کر اس کا مسئلہ پوچھ سکتی تھی۔ جواد نے سارا وزن اس پر ڈال دیا۔ ماہین نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں ملبوس وہ بہت شکستہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ پوچھا تھا، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ صرف پوچھا تھا، حل کرنے کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اس نے فوراً کہا۔ وعدہ کیا تھا، مگر اسے شاید اعتبار نہیں تھا۔ اس نے دکھ سے کہا۔ اعتبار دلائے جاتے ہیں، ویسے مسئلہ کیا تھا؟ اس نے جیسے چونک کر سوال کیا تھا۔ بہت ہی ٹپیکل، ماہین کے منہ سے بہت ہی بے ساختہ نکلا تھا۔ جواد چونک پڑا۔ وہ کیا؟ بتا نہیں سکتی، سوری، یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں دشمنی ہوگی۔ اس نے بہت واضح معذرت کی۔ کیا یہ مسئلہ صرف آپ کے علم میں ہے یا پاپا بھی باخبر ہے؟ جواد نے گہری سانس لی۔ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے اور گھر میں کسی کو نہیں پتہ۔ مجھے کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ میں اس کا سگا بھائی ہوں۔ جواد الجھ رہا تھا۔ اسی لیے تو نہیں بتایا جا سکتا، ماہی نے برجستہ کہا۔ کسی کو پسند کرتی ہے؟ جواد سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بات کی گہرائی تک پہنچا۔ ماہین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ جواد تو بہت میچور ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموش رہی۔ کیا اسی کے ساتھ گئی ہے؟ جواد کا لہجہ نہایت شکستہ تھا۔ نہیں جواد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ جواد نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ماہین جواب میں خاموش رہی۔ آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ الجھ کر کہہ رہا تھا۔ دے نہیں سکتی، وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ کسی کا دباؤ ہے آپ پر؟ جواد نے قدرے ناراضگی سے دریافت کیا۔ میرے ضمیر کا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی بدنامانی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتی، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ آپ جانتی ہیں خالہ کہ میں حویلی میں اپنے کزنز کے درمیان کس طرح ہو گیا ہوں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار، وہ دکھ سے بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ تمہاری ذاتی فیلنگز ہے جواد، وہ صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ حویلی کے ہر فرد سے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ ماہین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ جی چاہتا ہے وہ سامنے آ جائے تو شوٹ کر دوں۔ پاپا نے تو اپنی غفلت اور دوری کا ہرجانہ اس طرح دے دیا کہ ڈی سی بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جاگیردار کا ہی نہیں، بڑے افسر کا بھی بیٹا ہے۔ لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور قدر ہماری ہوتی ہے، مگر یہ روشی تو سیدھا نقصان کا سودا کر کے گئی ہے، اس نے بہت افسردہ سے انداز میں کہا۔ یوں دل چھوٹا نہیں کرو جواد، آ جائے گی، کہاں گئی ہوگی، ادھر ادھر بس اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، ماہین نے تسلی دی۔ اب اسے کوئی ضرورت بھی نہیں آنے کی، اگر آ گئی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ایزی جواد، تم ایجوکیٹڈ بندے ہو، کیا جاگیرداروں کی طرح بڑکے مار رہے ہو؟ ماہین نے صبر کی تلقین کی۔ بڑکی نہیں ہے خالہ، میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ اتنی عیش و عشرت کی زندگی کے بعد اسے اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کیا کمی تھی اسے یہاں؟ سب سے بڑھ کر اتنے عزت دار باپ دادا۔ دنیا میں کچھ نہ ملے تو تھوڑی کمی، لیکن اگر عزت نہ ملے تو سب سے بڑی کمی ہوتی ہے، اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں جواب دیا۔ تمہاری بات 100% درست ہے، مگر دنیا میں ہر طرح کے امکانات موجود رہتے ہیں، اس لیے گنجائش رکھ کر فیصلہ کن انداز اپنانا چاہیے۔ میں نہیں مانتا یہ لاجک۔ عورت محفوظ ہے، عیش میں ہے تو بس پھر اسے اور کچھ چاہنے کے لیے اتنا کریزی، اتنا شدید نہیں ہونا چاہیے۔ ہونٹ کھڑا ہوا۔ اگر وہ مل جائے تو اسے حویلی نہیں آنا چاہیے، ورنہ پاپا کا بہت نقصان ہو جائے گا، وہ تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر باہر چلا گیا۔ ماہین دم بخود سی بیٹھی رہ گئی۔ ان جاگیرداروں سے کچھ بعید بھی نہیں تھا، اسے خوف سا محسوس ہوا۔ یہ جواد تو دلاور علی خان سے بھی آگے جا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ گہری سوچوں کے درمیان گری رہی۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس نے بڑے بیزار انداز میں آنے والے کو اجازت دی۔ دروازہ کھول کر آنے والی کھلو تھی۔
بی آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں، اس نے انگلیوں میں آنچل پھنسا کر مروڑتے ہوئے خاصا لہرا کر کہا۔ گہرا براؤن شلوار سوٹ پہنے ہوئے ماہین کو جیسے اسے کپڑوں میں سے ڈھونڈنا پڑا۔ بابا صاحب چلو آ رہی ہوں، اس نے قدر فکر مندی سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کل وہ واپس چلی گئی۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے خیال سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم سے باہر آ کر بالوں میں جلدی جلدی برش چلائے، ذہن مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اچھی طرح سر پہ دوپٹہ جما کر باہر آ گئی اور خاصی تیز چلتے ہوئے بابا صاحب کے بیڈ روم کی طرف آئی اور انگوٹھی سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ ان کی باروآب آواز کسی قسم کے تاثر سے آ رہی تھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ وہ ٹیلی فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھے۔ اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ نہیں، وہ آج صبح ہری پور چلے گئے۔ بہرحال تم میرا نام لے کر کہہ دینا میں نے بھیجا ہے۔ ویسے وہ تھرو پراپر چینل ہی چلتا ہے، تم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنا۔ نہیں نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کام تو تمہارا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اوکے۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ دلہن، یہ یاور کیا بہت جلدی میں گئے ہیں؟ ہمیں تو دوپہر کو پتہ چلا۔ وہ خاصے حیران ہو رہے تھے۔ شاید، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ کیوں، تم سے کچھ نہیں کہا؟ انہیں جیسے اچنبھا ہوا۔ نہیں، مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے سچ کہا۔ پھر تو کوئی ایمرجنسی ہی ہوگی، ملک کے حالات بھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں آج کل۔ ماہین کے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم ساتھ نہیں گئی؟ ہاں، مگر تم کیسے جاتی؟ گھر میں تو صفِ ماتم بچھی ہے، انہوں نے سنگ دلی سے کہا۔ اللہ نہ کرے، ماہین ہول کر رہ گئی۔ اہتمام بھی خود کرتے ہیں اور ماتم بھی۔ یاور کس قدر پریشان رہے ہوں گے رات بھر، کاش یہ لڑکی پیدا ہوتے ہی مر جاتی، انہوں نے انتہائی دکھ سے کہا۔ ماہین بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مرتے دم تک ہمیں اس کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ وہ بہت نڈھال نظر آنے لگے۔ یہ بد دعا سنانے کو بلایا ہے مجھے؟ اس کی جان جل کر رہ گئی۔ دلہن، وہ سوچتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ جی، اسے بادل نے خاصا جواب دینا پڑا۔ اس لڑکی کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ تم سے کہا سنا اس نے؟ انہوں نے بغور ماہین کا چہرہ دیکھا۔ جی، مجھ سے تو اس نے کچھ زیادہ بات نہیں کی، جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ نعیم سے شادی پر رضامند نہیں تھی، اس نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ کیوں؟ وہ انوکھی روح ہے حویلی میں، ہمارے یہاں لڑکیوں کو کبھی اتنی آزادی نہیں دی گئی، بڑے جو فیصلے کرتے ہیں وہ بخوشی قبول کرتی ہیں۔ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ بخوشی؟ ان کے پاس کمپیوٹر ہے کوئی جو دوسروں کے احساسات کی ٹھیک فگرز دیتا ہے؟ قربان جائیے اس اعتماد کے، بلکہ غیر ضروری اعتماد کے۔ جس کے ساتھ چاہتی تھی، کیا اس کے ساتھ گئی ہے؟ ان کی آواز بے حد پست تھی۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ یہ بات تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے مشتبہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس لیے کہ میں نے اسے ہر زاویے سے ٹٹولا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ نعیم سے شادی پر رضامند نہیں تھی، اس نے اپنے یقین کو دلیل سے ثابت کیا۔ مگر نعیم میں کیا برائی ہے؟ شکل و صورت کا اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، پیسہ بہت ہے، دنیا گھومتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ انگریزی بہت بولتی ہے، وہ بھی اسی طرح انگریزی بہت بولتا ہے۔ اس بار بڑی سادہ اور معصوم سی دلیل آئی تھی۔ ماہین بے ساختہ مسکرا دی۔ بابا صاحب، بعض باتیں دل کو منظور نہیں ہوتی اور سب کچھ بیکار لگتا ہے، اور جب ہر طرح کا عیش و آرام ہو تو بس دل ہی کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ مادی چیزیں تو بغیر خواہش اور جستجو کے ہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے دل اس طرف بڑھتا ہے جہاں ہونے اور نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، اور ایسے مقام پر انسان کامیاب ہونے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے۔ دل و ذہن فطری مصروفیت مانگتے ہیں کہ مصروفیت ہی ان کی زندگی ہے، اور پھر حاصل چیزوں میں وہ کشش نہیں ہوتی جو لا حاصل چیزوں میں ہوتی ہے۔ شاید اس نے کچھ اور خواب سوچے ہوں۔ ماہی نے نہایت سنبھل کر جواب دینے کی کوشش کی۔ دلہن، ہم مانتے ہیں تم بہت پڑھی ہوئی ہو، مگر بیٹی، عورت بس عورت ہے، پردے کی چیز، گھر کی زینت، اسے تحفظ اور عزت سے زیادہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا لہجہ اس بار حد شفیق تھا۔ گستاخی معاف بابا صاحب، عورت ایک وجود، ایک زندہ اور اہتمام سے تخلیق کیا ہوا وجود ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ ہماری پاکیزہ الہامی کتاب قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، نہ کہ مرد، اور انسان میں مرد و عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اس کتاب میں انسان کے حقوق پر بحث ہے، قوانین ہیں، حدود ہے،
میرے خیال میں اگر اس کے مطابق ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا جائے تو کبھی کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ بچے نہ سمجھ ہوں تو کمال ذمہ داری سے ان کی بھلائی کے لیے اقدامات کرنا بھی تو ایک طرح سے شرعی، اسلامی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس کی بات نہایت تحمل سے کاٹ کر بڑی بھاری دلیل دی کہ ایک لمحے کو تو ماہین چکرا کر رہ گئی۔ جی، مگر جب بچے نہ سمجھ ہوں، انسان زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ اطراف کے لوگوں کو اس کی بات سننا پڑتی ہے، اس کے ذاتی ذہن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور انسان کے اپنے بنائے ہوئے بے بنیاد اصولوں کی روشنی میں تو کسی انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو استحصال کا خوبصورت چہرہ ہے جس کے باطن میں صرف بدصورتی ہی بدصورتی ہے۔ رزق کی ضابطی اور کمی تو اللہ کا ذاتی کام ہے، اس بنیاد پر تو فیصلہ یوں بھی کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ماہین نے دبے دبے لہجے میں کہا، کیا وہ کوئی غریب لڑکا ہے؟ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہوری طرح چونک پڑے تھے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ماہین بوکھلا گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر جہاں جہاں بھی انسان کا استحصال ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اسی طرح کی بنیادوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس نے سنبھل کر بات بنائی۔ نام نسب بھی بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے بیٹی۔ وہ بڑھ باری سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، جب انسان کسی عظیم ترین پریشانی سے گزر جاتا ہے تو اس کی برداشت بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مگر ہر نسب ایک آغاز سے گزر کر آگے بڑھتا ہے۔ اگر کسی شاخ کی پیوند کاری سے زیادہ خوبصورت و خوشنما پھول آنے کی قومی امید ہو تو پیوند کاری عیب نہیں ہو سکتی۔ وہ بھلا ہار ماننے والی تھی۔ اور کچھ یہ بھی ہے، جب خلوص 100% ہو تو خود بخود بات پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ایسی کوئی بات ہی نہیں تو اس طرح کی بات کا کیا معنی؟ وہ پھر الجھے۔ ممکن ہے وہاں اس طرح کی کوئی بات ہو اور وہ کسی وجہ سے ہم سے نہ کہہ سکی ہو۔ ہمیں ہر طرح کا امکان ذہن میں رکھنا چاہیے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ جو بات اس نے ہم تک پہنچائی نہیں، اس بات کے پیچھے اس خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ ہم اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ان کے لب و لہجے سے جلال ٹپکنے لگا۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، بابا صاحب اسی انداز میں گویا ہوئے۔ دروازہ کھول کر باری اندر آیا تھا۔ ماہین کی نظروں سے اس کی نظر ایک لختے کو ملی تھی۔ وہ فوراً نگاہ چرا گیا تھا۔ اگر اس کا اتا پتہ مل بھی جائے کہیں تو ہم کہہ دے رہے ہیں دلہن ہم تک خبر نہ پہنچے، یا تو ہم اسے شوٹ کر دیں گے یا پھر اس حویلی کے پیچھے ڈال دیں گے۔ وہ پرجلال انداز میں گویا ہوئے۔ ماہین نے چونک کر ان کی صورت دیکھی۔ اس کی نظروں میں اس تاریک رات کا منظر گھوم گیا۔ ایک بے کس زنجیروں میں بندھی عورت آج تک اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکی تھی۔ روشی کا ایسا حشر تصور کر کے اسے جھرجھری آ گئی۔ کیا وہ بیچاری کوئی ماضی کی روشی ہے؟ وہ کہیں اور کھو گئی۔ وہ وکیل آیا ہوا ہے، کیا آپ کل کچہری چل سکیں گے؟ باریکی سنجیدہ اور گمسم سی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ نہیں، فی الحال ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہمارا ذہن بالکل مفلوج ہے۔ تم اسے فارغ کر دو، کہہ دینا ہم خود فون کر کے اسے بتا دیں گے۔ دعا کرو ہم جلد اس کی آخری رسم ادا کریں تاکہ ہمارا دماغ معمولات میں مصروف ہو سکے۔ ماہین نے نہایت دکھ سے باری کی سمت دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی بالکل پھیکا پڑ چکا تھا۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم خود زہر کھا لیتے، وہ بڑبڑائے۔ دلہن؟ جی بابا صاحب، کوئی کام تو نہیں کر رہی تھی؟ ان کی آواز سے بہت ازمہلال ظاہر ہوا۔ نہیں، خیریت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بیٹھی رہو، باتیں کرتی رہو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ ماہین کا نرم دل پگھل کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، ویسے بھی یہاں مجھے کام ہی کیا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ روشی تو یوں بوریت محسوس کر رہی تھی گویا بڑے معمول کے حالات ہو۔ رات کا کھانا کھانے سے قبل تک وہ کمرے میں موجود تمام میگزین دیکھ چکی تھی۔ آج کھانا بھی بڑی دعوتی قسم کا آیا تھا۔ چکن بریانی، کوفتہ، سلاد، کھیر، گلاب جامن، پھل۔ ڈٹ کر کھانا کھانے کی وجہ سے نیند بھی بڑی زبردست آئی تھی۔ گہری نیند کا ٹوٹنا اس قدر آسان نہ تھا، مگر دروازے پر دستک یوں ہو رہی تھی گویا کوئی دروازہ اکھاڑنے کے در پر ہے۔ اس نے کلاک کی سمت دیکھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ کون؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چادر اوڑھنے کی نیت سے اٹھا لی۔ دروازہ کھولو روشانے، ایک بھاری مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی۔ آواز نامانوس سی محسوس ہوئی، مگر ذہن فوراً کاکا جان کی سمت گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے نزدیک آئی۔
कौन? काका जान? उसने यकीन कर लेना मुनासिब समझा। वहाँ से बड़ा सर्द जवाब आया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। ब्लू जीन्स और ब्लू चेस्टर में मलबूस अपनी बारवाब मूँछों के हमरा सामने तैमूर अली ख़ान खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने नज़रें झुकाकर चादर संभाल ली। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? इंतहाई खुश्क लहजा था। साथ ही उसे इशारा किया कि दरवाज़ा बंद कर दे। उसने फ़ौरन तामील की। किसी के साथ नहीं, वो ड्राइवर शेरगुल के साथ बस। किस लिए? मेरा मतलब है किस वजह से यहाँ आई हो? उनके लहजे में तशवीश थी। रोशी खामोश रही। तैमूर अली ख़ान एक कुर्सी पर फर्द कश हो गए और उसे भी बैठ जाने का इशारा किया। वो जल्द से बेड के किनारे पर टिक गई। हवेली में पता है तुम यहाँ आई हो? वो बहुत उलझ रहे थे। नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। किसी को भी नहीं? तैमूर अली ख़ान बुरी तरह चौंक पड़े थे। जी नहीं, उसने फिर वाज़ेह जवाब दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उनकी हैरत बजा थी। इसलिए कि मैं बस यही कर सकती थी। उसकी आवाज़ भर आ गई। मसला क्या है? वो बगौर उसकी शक्ल देखने लगे। वो मेरी शादी कर रहे हैं। उसने भी सीधी सीधी बात करना मुनासिब समझा। तो फिर क्या हुआ? लड़कियों की शादी तो करना ही होती है। उनका इस्तेजाब हवा हो गया। मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। शादी करना नहीं चाहती तो क्या प्लेन उड़ाना चाहती हो? उनको रोशी की बात इंतहाई अहमकाना लगी। रोशी खामोश रही। मगर तुम ये प्रॉब्लम अपने वालिद से डिस्कस कर सकती थी। उनसे ज़्यादा बेहतर कोई और तुम्हारा मसला समझ नहीं सकता। उन्होंने जिस अंदाज़ में यावर अली ख़ान का जिक्र किया, रोशी को यूँ महसूस हुआ जैसे बाबा साहब की 2 बीवियाँ थीं और उसके बाप और चचा की अलग अलग माएँ, जाने क्यों उसे बेइंतहा दुख हुआ था। ये बाबा साहब का फ़ैसला है, वो क्या कर सकते हैं। नाचार वो गोया हुई, जाने क्यों उसे आज तैमूर अली ख़ान से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। तुमने ये जो हमाकत की है, अंदाज़ा है कि पीछे हवेली में क्या क़यामत बर्पा हो रही होगी। तुम्हारा जब तक जी चाहे यहाँ रह सकती हो, मगर मैं अभी हवेली फ़ोन करके मुताला करता हूँ कि तुम यहाँ हो। वो फ़ौरन आइमाना खड़े हो गए। रोशी भी घबरा कर खड़ी हो गई। काका जान प्लीज़ हेल्प मी। आप मेरी ये सारी भाग दौड़ बेकार न कीजिए। उसके आंसू बहने लगे थे। कौन है वो? वो जाते जाते रुक गए थे और एकदम पैंतरा बदला था। कौन? रोशी बिल्कुल नहीं समझी। वही जिसने तुम्हें इतना बहादुर बना दिया है। वो हुनूस उससे रुख मोड़े खड़े थे। रोशी की नज़रें झुक कर रह गई। कौन है वो सुरमा जिसने तुम्हें इतनी जुरात बख्श दी है कि तुमने हवेली की इज़्ज़त खाक में मिलाने में ज़रा देर न लगाई? ऐसी कोई बात नहीं है काका जान। उसके हलक में कुछ अटकने लगा। बेवकूफ़ मत बनाओ, सीधे सीधे बताओ कौन है वो? वो बरहम हुए। आप मेरा यकीन कीजिए काका जान। ऐसी देखो रोशाने, ज़्यादा अक्लमंद बनकर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घास नहीं खाते हम। एक औरत इतनी जुरातमंद तभी बन सकती है जब कोई वाज़ेह टारगेट उसके पास होता है, वरना लड़कियां बड़ी खुशी खुशी शादी करके चली जाती हैं और बड़ों की पसंद को अपनी किस्मत समझ लेती हैं। क्या करता है, कहाँ रहता है? वो अपनी बात पर मुस्तकिल थे। काका जान आप मेरी बात। शट अप रोशाने, उसका नाम और ठिकाना बताओ। वो बरहम हो गए। रोशी खामोश खड़ी आंसू पीती रही। हमसे हेल्प क्यों मांग रही हो? तुम क्या समझती हो कि तुम बेवकूफ़ बनाओगे और हम बन जाएंगे? हमारी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज़ों के साथ गुजरा है जो ज़िंदगी लॉजिक से गुजारते हैं। हम तुम्हारी बातों से बहलने वाले नहीं हैं। साफ साफ बात करो। औरत बहुत बुज़दिल होती है। उसके कुछ मखसूस ख्वाब ही तख्त व तख्ता वाली कैफियत तक उसे पहुंचा सकते हैं। कौन है वो ख्वाब दिखाने वाला? वो बहुत गर्म लहजे में हम कलाम थे। हमारी बात का जवाब दो या इसी वक्त शेरगुल के साथ बड़ी हवेली रवाना हो जाओ। वो जो तैमूर अली ख़ान की पुरएतमाद नुक्ता रसी पर जी में हैरान हो रही थी, आखिरी जुमले पर चौंक पड़ी। नहीं नहीं प्लीज़ काका जान, उससे बेहतर है आप खुद ही मुझे यहाँ शूट कर दे। उसके मुंह से यूं ही निकल गया। तो फिर बताओ, तुम हमारे बूढ़े बाप को स्लो पॉइज़न देकर आई हो। हम इस बात में अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसलिए कि हमारा बाप तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। काका जान प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं आपको छोटी बड़ी हर बात बता दूंगी प्लीज़। मगर ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें बाबा साहब की फ़िक्र पड़ गई है। वो हुनूस बरहम अंदाज में गोया हुए। रोशी खामोश रही। तैमूर अली ख़ान दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। रोशी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अजीब सी वहशत हो रही थी। वसी लॉन में सन्नाटा तारी था, सिर्फ पोर्टिको के लाइट्स ऑन थी। वो टहलने लगी। क्या वो काका जान को सब कुछ बताते? मगर उनको बताने का मतलब है जैसे सब कुछ बाबा साहब को बता दिया।
कोई फर्जी कहानी गढ़े, कोई ऐसी कहानी जिसमें उसकी बचत हो जाए। वो टहल टहल कर सोचने लगी। यावर अली खान के रवैये ने उसके आसाब हिला कर रख दिए थे। हालांकि पिछली रात भी वो सो नहीं सकी थी और आज भी नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर कब से करवटें बदल रही थी। बारी भी सो चुका होगा कि उसी से बातें कर लेती। वो बेचैन होकर उठ गई और चादर ओढ़कर कमरे से बाहर आ गई। वो बाग की सिम जाने के ख्याल से राहदारी में आई थी, मगर राहदारी के आखिरी सिरे पर किचन से आती तेज़ रोशनी पर चौंक पड़ी। ये इतनी रात को किचन में कोई क्या कर रहा है? शायद कोई जाग रहा हो और मुलाजिम उसके लिए चाय या कॉफ़ी बना रहा हो। वो महज वक्त गुजारी के ख्याल से किचन की तरफ बढ़ी थी। किचन का दरवाज़ा नींव था। उसने सर अंदर करके झांका और बुरी तरह चौंक पड़ी। सरस्वती बड़ी तरंग में लहक लहक कर इधर से उधर आ जा रही थी। ध्यान देने पर पता चला एक बड़े ट्रे में जाने क्या क्या रख रही थी। वो हैरान और कशा अंदर आ गई। बड़े ट्रे में पेस्ट्री, शामी कबाब, तले हुए बादाम, केचप, कोका कोला की लीटर बोतल थी। हैं, ये रात गए किसकी तवाज़े हो रही है? उसने बेसाख्ता पूछा था। सरस्वती अपनी जगह पर यूँ उछली जैसे बड़े ज़ोर का करंट लगा हो। हाँ बीबी, ऐसे वेले सोई नहीं तुस्सा? उसकी आंखें खौफ से फटी पड़ रही थी। मेरी बात का जवाब दो, कौन मेहमान आया है? माहिन की हैरत बदस्तूर थी। कोई भी नहीं, परो नाते कोई नहीं। वो हकलाने लगी। फिर किसकी खातिर मदारत हो रही है? उसके खौफजदा होने पर माहिन ये तो समझ गई कि मामला फेयर नहीं है, इसलिए उसका अंदाज़ खुद ब खुद तहक्कुमाना हो गया। किसके लिए ले जा रही हो? सरस्वती की टांगें कांपने लगी थी। उससे कुछ बोला ना गया। क्या पूछ रही हूँ? ये पिकनिक क्यों मनाई जा रही है? उसका अंदाज़ फितरी तौर पर मालिकाना हो गया था। सरस्वती की आंखों में आंसू चमकने लगे। ला हौल वला कुव्वत, सच बताने में तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? वो झुल्ला गई। वो बीबी, झूमर बीबी जठेरी है ना? कौन झूमर? माहिन उलझी। ओ मगरू, ओ नदा कमरा, वो हकलाई। नौकरानी है हवेली की? माहिन ने इस्तफसार किया। सरस्वती ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं जी, विट्टी है। विट्टी? माहिन हैरान हुई। किसकी विट्टी? उसके हिसाब से तो यहाँ सिर्फ एक ही विट्टी दुल्हन थी, और वो सीमा जफरी साहब दी विट्टी। सरस्वती ने कांपते हुए बताया। जफरी? कौन जफरी? वो फिर उलझ गई। अच्छा, तो मुझे लेकर चलो उसके पास, उसने हुक्मिया कहा। आप नू? वो घबरा गई। क्यों, दरिया पार करके जाना पड़ेगा क्या? वो चिढ़ गई। जल्दी चलो, मैं भी देखूँ वो विट्टी, बल्कि ज़िंदा दिल विट्टी जो रात के अंधेरे में पिकनिक मनाती है। जल्दी चलो, ये भी उठा लो। उसने ट्रे की सिमत इशारा किया। सरस्वती हिचकिचाई। मैं कह रही हूँ ना, उठा लो जल्दी, वो नाराज़गी से बोली। सरस्वती ने दस्तरखान ट्रे पर डाला और खौफजदा अंदाज में ट्रे उठा ली और माहिन की सिम देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। आगे देख कर चलो। वो आगे और माहिन पीछे पीछे चल पड़ी, एक अजीम और शान दरवाज़ा पार करके। जब वसी व अरीज़ अहाते में उन्होंने कदम रखे तो यूँ महसूस हुआ जैसे घर से बाहर किसी मैदान में निकल आई हो। माहिन का हैरत से बुरा हाल था कि सरस्वती जा कहाँ रही है। उस पर मतज़ाद कुत्तों की भौं भौं। माहिन को तो उनके भौंकने से नहायत खौफ महसूस हुआ, जबकि सरस्वती बहुत आराम से चली जा रही थी। वो तेज़ी से आगे बढ़कर सरस्वती के बराबर चलने लगी। कुत्तों ने एक आफत उतार रखी थी। अहाता पार करके वो फिर एक देव हेकल दरवाजे से गुजरी। अंदर कदम रखते हुए माहौल में बला की पुरअसरारियत महसूस हुई। एक अजीब सी वहशत, किनारी किनारी बंद दरवाजे, जा बजा तारीकी और एक हौलनाक खामोशी। माहिन कदरे खौफजदा और बहुत ज़्यादा हैरान थी। सरस्वती एक राहदारी में दाखिल हुई जहाँ दूर तक सिर्फ एक बल्ब रोशनी फैला रहा था। सरस्वती एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और पलटकर माहिन की तरफ देखा। माहिन ने इशारे से उसे अंदर चलने को कहा। सरस्वती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे माहिन ने कदम बढ़ाए। तौबा है सरस्वती, इतनी देर कर दी, भूख से बुरा हाल हो रहा है। रात का खाना वैसे का वैसा वापस कर दिया था मैंने। आज बड़ी बी को जलाने चढ़ाने का ज़बरदस्त मूड हो रहा था। वैसे ही डराती रहती हूँ उन्हें कि एक दिन खुदकशी ज़रूर करूँगी। बात के इख्तिताम पर बेसाख्ता खिलखिलाने की आवाज़ आई। माहिन हैरान परेशान अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर देखकर तो जैसे चकरा कर रह गई। सुर्ख वेलवेट के भरे काम के सूट में एक हसीन और जमील शौक और शंग सी लड़की बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी।
उससे ज़रा फासले पर ढलती उम्र की एक और हसीना थी, जिसके कपड़े बोसीदा मगर बाल बने हुए थे और एक भारी सी जंजीर कारपेट पर पड़ी नज़र आ रही थी। उसने ज़्यादा तवज्जो की तो पता चला जंजीर का दूसरा सिरा औरत के पाँव से बंधा था। आनन फानन उसका जहन उस रात तारीकी में नज़र आने वाले पावा जंजीर औरत की तरफ गया। हवास जैसे एकदम गुम से हो गए। अस्सलाम वालेकुम। झूमर बौखला गई थी। आप? यावर अली ख़ान दी विड्डी है। सरस्वती ट्रे रखते हुए सरगोशे में गोया हुई। मुतरबा ने बुरी तरह चौंक कर सर से पाँव तक माहिन को देखा। ऑफ वाइट सुर्ख कढ़ाई के ढीले ढाले कॉटन के सूट में मलबूस खूबसूरत तराशीदा हेयर स्टाइल, बहुत कीमती हीरे की नाक में दमकती लौंग और वजूद से उठती धीमी धीमी महक जिसने कमरे में उसकी मौजूदगी की पहली गवाही दी थी। झूमर बेड से नीचे उतर आई थी। आइए बैठिए ना, उसने कुर्सी पेश की। बड़ी इज्जत बख्शी आपने। झूमर मुस्कुराते हुए गोया हुई। हैं? माहिन जैसे किसी ख्याल से चौंक उठी। उसने झूमर को सर से पाँव तक देखा, जिसके वजूद से जैसे रोशनियाँ फूट रही थी। ये ज़फ़री कौन है? उसने पहला सवाल किया और मुतरबा की तरफ देखने लगी। अरे आपको ज़फ़री का नहीं पता? कमाल है, हवेली के वली ओहदों में से एक है। वली ओहदी का नंबर अलबत्ता मालूम नहीं। झूमर ने नहायत गैर संजीदगी से सवाल चुटकियों में उड़ाया। मगर मैं तो कुछ भी नहीं समझी। माहिन ने बरमला एतराफ़ किया। बेगम आलम ताब के नूर नज़र या नूर चश्म कह लीजिए। वो हंस दी। सगे? माहिन की मुँह से बेसाख्ता निकला। बिल्कुल सगे। न हमारी सास उन्हें जहेज़ में लाई है, न हमारे ससुर ने उन्हें अपनी रहनुमाई में अता किया है, इसलिए कयास किया जाता है। बिल्कुल सगे। झूमर हुनूस शौकी से कह रही थी। माहिन ने एक नज़र झूमर पर डाली। बड़ी अजीब किस्म की लड़की महसूस हो रही थी। फिर कमरे में नज़र दौड़ाई। कहाँ है ज़फ़री? उसकी तो अकल ज़ब्त हो रही थी। नफ्सियाती हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे हैं, जिससे हमें तसल्ली हो रही है। हमारी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं। वैसे वो पैदाइशी बेचारे हैं, बस हवेली वाले हैं कि कुदरत से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। दरअसल जहाँ पैसा बहुत होता है वहाँ खुशफहमियाँ भी बहुत होती हैं। वो खिलखिलाई। माहिन दम बखुद सी बैठी रह गई। उसे तो ये लड़की भी अब नॉर्मल दिखाई दी। और ये? उसने अपनी हैरान नज़रों का रुख मुतरबा की सिमत मोड़ा। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। झूमर फिर हंसी। तौबा, किस कदर हंसती है ये लड़की। अगर इस कदर खूबसूरत ना होती तो कितनी बुरी इसकी हंसी लगती। आप नाज़नीन बेगम की छोटी बहन हैं? मुतरबा ने झूमर का जुमला नज़रअंदाज करके ख़ासे मुअद्दबाना अंदाज में उससे सवाल किया। तुम जानती हो बुज्जो को? माहिन के अंदर जैसे तूफ़ान बरपा हो गया। वो हवेली का रोशन चिराग। औरत अफसुर्दगी से मुस्कुराई। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों कैद किया हुआ है उन लोगों ने? उसने तेज़ी से पूछा। आज तो दरीना तजस्सुस की तस्कीन का मौका मिल रहा था। नमक खोर हूँ एक बस। वो खामोश हो गई। मैं कौन हूँ ये तो उन्हें पता है, और यहाँ कैद हूँ ये भी उन्हें पता है, औरत ने उदासी से कहा। माहिन का दिल दुख से जैसे फटने लगा। वो तो यावर अली ख़ान को हवेली में सबसे मुख्तलिफ समझती रही थी। इतनी अहम कुर्सी पर बैठने वाला, इतना बड़ा कानून शिकन। तुम्हारा कसूर क्या है? वो ख़ुद पर काबू पाकर पूछ रही थी। एक नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। फिर भी माहिन का अंदाज़ इसरार करने का सा था। ये लीजिए। जुमन ने खूबसूरत गिलास में उसे कोका कोला मशरूब पेश किया। शुक्रिया, मेरा मूड नहीं है। उसने अपने नफीस अंदाज में माजरत की। झूमर वो गिलास खुद लेकर दोबारा बेड के किनारे पर टिक गई। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती। औरत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरा इतने दिनों का दोस्ताना, मेरा मतलब है फ्रेंडशिप है, मुझे नहीं बताया आज तक। पूछो तो रोने लगती है। वैसे पूछना भी क्या है, साफ जुल्म का शिकार लगती हैं। झूमर की ज़ुबान फिर कैंचे की तरह चली। मुझे बात करने दो प्लीज़। उसने बमुश्किल अपनी नागवारी के तासरात कंट्रोल किए। झूमर कांटे से शामी कबाब खाने में मसरूफ़ हो गई। हाँ बताओ ना, तुम्हारा जुर्म क्या है? किस बात की सज़ा मिल रही है तुम्हें? वो उसके पाँव में बंधी जंजीर को अपने दिल पर कोड़े की तरह बरसता महसूस कर रही थी। एक इंसान के साथ इस तरह का सलूक, उसके तो आसाब शल होने लगे थे। आप क्या कर लेंगी, जबकि ये सज़ा मेरी खुशी, मेरा सुकून भी है। वो बराई आवाज़ में गोया हुई। फिर भी आप इसरार न करें, आपको भी दुख होगा। नई नई शादी हुई है आपकी, अल्लाह मुबारक करे। यावर अली ख़ान बहुत अच्छे हैं, पर बहुत गहरे हैं। उनके अंदर का पता नहीं चलता। अल्लाह बख्शे हमारी मालकिन को, यानी आपकी सास कहा करती थी,
9 महीने पेट में रखा, अपने हाथों उठाया मगर उसे भी नहीं समझ सकी। सारे लोग उनसे बहुत डरते हैं। नौकर तो उनका नाम सुनकर कांपते थे, हालांकि कभी ज़ोर से भी नहीं चीखे। वो जैसे ख्यालों ही ख्यालों में यावर अली ख़ान को एक एक अदा से तोल रही थी। बहुत कुछ जानती हो यावर अली ख़ान के बारे में, मेरी बहन के साथ कैसे थे? माहिन ने निहायत ताक कर सवाल किया था। मुतरबा ने चौंक कर माहिन की सूरत देखी। बहुत मोहब्बत करते थे उससे। उसकी आवाज़ निहायत ही धीमी थी। और बाबा साहब? माहिन जाने क्या जानना चाह रही थी। वो और अम्मा जी तो अपने हाथों ब्याह कर लाए थे उन्हें। अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार करते थे। हवेली की सजावट थी वो, ऐसी गुड़िया की तरह सजी बनी रहती कि आँख सैर नहीं होती थी। वो फिर ख्यालों में खो गई। फिर क्या हुआ? माहिन ने पत्ता फेंका। फिर जी, फिर कुछ भी नहीं हुआ। वो ख्याल से चौंक कर एकदम सटपटा गई। तुम किस हिसाब में सज़ा काट रही हो? तुम्हारी बातों से तो मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, तुम बहुत मुँह चढ़ी, बारसूख किस्म की नमकख्वार थी। फिर तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों हुआ? माहिन का तजस्सुस कमाल को पहुंचा हुआ था। बस जी, ये ना पूछे। वो फिर मगमूम नज़र आई। मैं किसी से कहूँगी तो नहीं, एतबार करो मेरा। माहिन ने दूसरा तरीका आजमाया। बात एतबार की नहीं है, दरअसल कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं बताएगी, हर तरह की कोशिश कर चुकी हूँ। झूमर मुँह से पेस्ट्री क्रीम साफ़ करते हुए गुफ्तगू में शरीक हुई। क्या तुम पर ना बताने के लिए दबाव है? आखिर 80% तो वो वकील ही थी। मुतरबा खामोश रही। इस हवेली में कौन है जो दबाव से बचा हुआ है? अभी तो आपने इस तरफ का एक ड्रामा सा देखा है। फुर्सत से आइएगा और बहुत कुछ दिखाऊंगी। झूमर हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी, रुककर टुकड़ा लगाया। ओह, माहिन को जैसे चक्कर आ गया। अभी इस तरफ और भी बहुत कुछ है। झूमर की खुद एतमादी बल्कि ढिठाई उसे बहुत महसूस हो रही थी। तुम बहुत बेधड़क बोलती हो, डर नहीं लगता? वो वापस आई तो माहिन कहे बिना न रह सकी। जब इंसान बहुत ही बड़े नुकसान से गुजर जाता है तो उसके सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। वो हंस कर कह रही थी। नुकसान? क्या मतलब? आप क्या समझेंगी? यावर चचा 5 लाख का मेहर बांध कर लाए होंगे आपको, और काजी ने 3 मरतबा आपसे पूछा होगा, यावर अली ख़ान बिन दिलावर अली ख़ान आपको मंजूर है? मैं यकीन से कह सकती हूँ आपने तीनों बारी जी कहा होगा। बड़ी भी खुद को मेरी सास कहती हैं। कोई काजी वाजी नहीं आया था मेरे पास, सब ड्रामा हुआ था। पागलों के भी निकाह होते हैं। पागल? माहिन डर सी गई। नफ्सियाती अस्पताल में लोग नाक की सर्जरी कराने नहीं जाते? माफ़ कीजिएगा सरस्वती, ले कुछ खाना है तो खा ले। उससे बात करते करते दूर बैठी सरस्वती को मुखातिब किया और ट्रे उठाकर उसकी सिम बढ़ाई। बिल्कुल पागल है। माहिन का दिल कटने लगा। उसने नए सिरे से झूमर का जायज़ा लिया। अच्छा, वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। हैवान, डंगर, उसने दांत किचकिचाए। तो भला उसके लिए औरत लाने की ज़रूरत क्या थी? माहिन तासिफ से कह रही थी। मौसूफ को दूल्हा बनने का बहुत शौक़ था। निवाला मुंह के बजाय नाक में लेकर जाते हैं। बाकी तमाम बातों का होश है। वो जलकर कह रही थी। माहिन को उस अफसरदा पेचीदा माहौल में भी बेसाख्ता हंसी आ गई। चेहरा एकदम गुलाबी सा हो गया। अब आप शादीशुदा हैं। यावर चचा को बच्चों की ख्वाहिश हो ना हो, आप तो चाहेंगी ना कि आप माँ बने। औरत औरत होती है, उसके ख्वाब भी एक से होते हैं। ये मुझे ख़रीद कर लाए हैं, मैंने अपने ख्वाब बुन रखे हैं, तो इस पागल को सुख दिया है। उनका एहसान है मुझ पर या मेरा उन पर? बताइए आप। फिर आप कहती हैं कि मुझे डर नहीं लगता, वो सुलग कर कह रही थी। माहिन दम बखुद सी बैठी रह गई। बद्दुआ लगी है मेरी, मुझे तो रह रह कर रोशी पर प्यार आ रहा है। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। हवेली के सारे बुढ़े बुढ़िया रो रहे होंगे, मुझे तो सोच सोच कर सुकून मिल रहा है। वो कह कहा मार कर हंस पड़ी। माहिन के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उसने अफसरदा से मुतरबा पर नज़र डाली और उठ खड़ी हुई। चलो सरस्वती, अब चलते हैं। वो थके थके लहजे में गोया हुई। सरस्वती ट्रे उठाकर चल पड़ी। आती जाती रहा करे, आपको किसका डर पड़ा है? उसे पीछे से झूमर की आवाज़ आई। अच्छी खासी ठंड थी। उसके बावजूद जैसे उसके हवास बेहिस हो चुके थे। वो सिर्फ चादर में यहाँ से वहाँ मुसलसल टहल रही थी और तैमूर अली ख़ान के अंदाज़ व अतवार पर मुसलसल गौर कर रही थी। वहाँ सफ़ेद गेट गाड़ी की हेडलाइट से मज़ीद रोशन हो गया। फिर हॉर्न मुसलसल बजा। साथ ही बनी कोठरी से चौकीदार नमदार हुआ। पहले खिड़की खोलकर बाहर झांका, फिर नहायत फुर्ती से गेट फाँक किया। सिया चमचमाती जीप
بڑی برق رفتاری سے اندر داخل ہو کر پورٹیکو میں دوسری گاڑیوں کے درمیان رک گئی۔ روشی سنگی بینچ کی پشت تھامے بغور دیکھ رہی تھی۔ جیپ سے اترنے والے کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ چمکتی جیکٹ میں ملبوس باری چوکیدار کو مخاطب کر رہا تھا۔ باقی آئندہ شمارے میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہو گیا۔ ہم ملیں گے کل آپ سے آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔